مسلمانوں کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو. ابو ایوب انصاری اس گروہ میں سے، اور ایک گروہ چاہتا تھا کہ ہو ہی جائے، مقداد ابن الاسود ان لوگوں میں سے. یہ جنگی رائے ہے، اس میں اختلاف مستحسن ہے. یجادلونک فی الحق، یہ جھگڑتے آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہوا کہ جہاد ہونا ہے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہنکایا جاتا ہے موت کی طرف. وہم ینظرون، اور یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرنے کا ہے جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا. اصل میں بدر کا موقع ایسا بنا کہ ابو سفیان کی سربراہی میں اہل مکہ کا ایک قافلہ تجارتی شام سے آ رہا تھا. آپ کو معلوم تھا کہ اس قافلہ میں جتنا فائدہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں استعمال ہوگا. تو آپ تحقیق حال کے لیے باہر آئے تھے. وہ بات لیک ہو گئی اور ابو سفیان نے اہل مکہ کو اطلاع کی. ابو جہل لشکر جراد لے کے آیا، مسلمان بیچ میں آئے. ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آیا، دوسری طرف سے ابو جہل کا قافلہ جو مکہ سے مسلح آیا. حالات بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے. جو بہت زیادہ دور اندیش تھے وہ خوفزدہ ہو گئے. کأنما یساقون الی الموت، جیسے ان کو موت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ دو فرقے ہیں. ایک شام سے جو ابو سفیان لے کے آیا قافلہ، اس میں مال ہی مال ہے اور ان کے پاس کوئی چیز لڑنے کی نہیں ہے. اور دوسرا جو قافلہ ابو جہل لے کے آیا مکہ سے، اس کے ساتھ لڑنے میں کانٹے چبھیں گے، تکلیف ہوگی. بتاؤ کیا کرنا ہے. مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ جو بغیر اسلحہ کے مال ہی مال ہے، اس کے اوپر لگ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یوں مشہور ہو جائے گا کہ مال اور دولت کے لیے یہ لوٹتے ہیں، بلکہ وہ جو اسلحہ والا ہے اس سے لڑو. اور وعدہ میرا ہے کہ امداد کروں گا اور ان کی طاقت توڑ دوں گا. تم کیوں گھبراتے ہو؟ چنانچہ صورتحال بھی ایسی بنی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ بچا کے بھاگا اور آگے پہنچ کر اس نے بتا دیا اہل مکہ کو کہ ہم بخیر و عافیت پہنچ گئے. لیکن ابو جہل تو واقعی ابو جہل تو اس نے کہا ایک دفعہ جب میں جنگ کے ارادے سے باہر نکلا ہوں چھوڑوں گا نہیں. اور اس نے ابو سفیان کو پابند کیا کہ اپنے قافلے کو تیار کرو. اس لیے مسلمان بالکل بیچ میں نرغے میں آ گئے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب تم سے وعدہ کیا اللہ نے، احدى الطائفتين، دو گروہوں میں سے ایک سے لڑنے کا، انہا لکم، کہ یہ تمہیں ملے گا. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ جو کانٹے والا نہیں ہے وہ تمہیں ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتے ہیں اللہ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلموں سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ کے رکھ دے جڑیں کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کر دے حق کو حق و باطل کو باطل. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
اگرچہ جرائم پیش لوگ نہ چاہتے ہو. استستغیثون ربکم، یاد کرو جب فریاد کر رہے تھے تم رب کے حضور. جنگ بدر میں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ مشرکین پہلے پہنچ گئے. وہاں جو پانی کا کنواں تھا وہ انہوں نے پکڑ لیا. مسلمان بعد میں آئے اور ارادہ جنگ بھی نہ تھا اور پانی بالکل نہیں تھا اور یہ نہایت پریشان تھے. ایسے موقع پہ ایک صیغہ استعمال ہوا ہے، استغاث یستغیث. یہ باب استفعال سے ہے اور جب اس کا مصدر غیث ہو تو مراد بارش ہے اور جب غوث ہو تو مراد مدد ہے. اور ضرورت دونوں چیزوں کی تھی. کنواں قبضہ ہو چکا تھا، پانی چاہیے. مشرکین زیادہ ہے، مسلح امداد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. بارش ہو گئی تو مشرکین کی اموار جگہ تھی، پانی کڑا ہو گیا، کیچڑ بن گیا. اور مسلمانوں کی جگہ ایسی ویسی تھی، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا، ان میں صاف ستھرا. وہ پینے بھی لگے اور استعمال بھی کرنے لگے. اور اس درمیان میں خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے مسلمانوں کی ہمت بندائی. یاد کرو جب تم پانی مانگنے لگے اور فریاد کرنے لگے رب کے حضور. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، مجاہد کی دعا قبول ہوگی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں امداد کروں گا تمہاری 1000 فرشتے بھیج کر پیدل پہ آئیں گے وقفے وقفے سے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بھیجا اسے اللہ نے مگر خوشخبری کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن رہے اس سے تمہارے دل. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہوتی امداد مگر خالص اللہ کے ہاتھ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے. وذکر، نصیحت فرمائیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، پس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مسلمانوں کو. نصیحت سے ہمیشہ مسلمان کو فائدہ ہوا ہے. بھولی بسری بات یاد آ جاتی ہے، اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. وما خلقت الجن والانس، اور میں نے پیدا نہیں کیے جن اور انس الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اگر پیدا نہ ہوتا کون و مکان نہ ہوتے. لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع روایت من گڑت. بعض بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ اس کے اور طرق ثابت ہے. یہ قلت ممارست فی الحدیث کی وجہ سے. جتنے بڑے ہیں محدث نہیں. محدث ہونا علیحدہ فن ہے. لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، کوئی طریق اس کا صحیح نہیں، سب وضع اور کذب ہے، قرآن کے خلاف. اور میں نے پیدا نہیں کی جن اور انس مگر اپنی عبادت کے لیے. بخاری میں ابن عباس نے لیعبدون کی تفسیر کی ہے لیوحدون، کہ میری توحید کو مان لے. ما ارید منہم من رزق، میں نے نہیں چاہا ان میں سے روزی. وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے. ان اللہ هو الرزاق، رزق تو اللہ دے گا. ذو القوت المتین، جو بہت بڑی طاقت والے ہیں. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، پس بے شک واسطے ان ظالموں کے جرائم ہیں جیسے ان کے ساتھیوں کے تھے. فلا یستعجلون، پس یہ جلدی نہ کرے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون،
بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے اس دن جب جو اس کا ان سے وعدہ ہے